علی لکھتا رہا ہوں۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ علی رضا صادقی صاحب کو، جو کہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ ان کے آواز سے پہلے زوردار نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدہ و مصلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم، صلو علی الحبیب۔ مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ قیامت تک تیری دہلیز چومتے رہیں گے بادشاہ و گدا، قیامت تک تیری دہلیز چومتے رہیں گے بادشاہ و گدا، بہت بلند مرتبہ ہے عمر بن خطاب تیرا۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام اساتذہ کرام اور علماء کرام اور جامعۃ الحبیب کے مہکتے پھولوں اور ان پھولوں سے قرآن و حدیث کی خوشبو حاصل کرنے والے عظیم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا چونکہ کوئی طویل موضوع نہیں، بس تھوڑی سی حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق آپ حضور علیہ السلام کے مرید ہیں، مراد نہیں۔ حضرت عثمان غنی حضور کے مرید ہیں، مراد نہیں۔ حضرت مولا علی حضور کے مرید ہیں، مراد نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری حضور کے مرید ہیں، مراد نہیں۔ لیکن قربان جاؤں عمر بن خطاب کی شان پر، آپ حضور کے مرید بھی ہیں اور حضور کی مراد بھی ہیں۔ کیسا قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ ادھر آقا علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایمان لانے کی، حضور علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کر نعوذ باللہ من ذالک حضور کو قتل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب تشریف لا رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ رب اپنے عرش عظیم پر بیٹھ کر، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بیٹھ کر مسکرا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اے عمر بن خطاب، تو میرے محبوب کو قتل کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اس کے نام پر قتل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عمر بن حشام، ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام ہے، یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ مانگنا میرا کام تھا، اب انتخاب کرنا تیرا کام ہے، چاہے عمر بن حشام عطا کر دے، چاہے عمر بن خطاب عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، تو نے دعا کی ہے، تیری دعا آسمانوں سے گزرتی ہوئی میرے پاس آئے گی، گھبرا نہیں۔ میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا ہے، وہ مردہ ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی نہیں، وہ تیرا دشمن ہے، ہر مقام پر وہ تیرے لیے جال بچھاتا ہے، اسی لیے میں اس کو مرواؤں گا اور ایسی موت دوں گا کہ قیامت تک اس کی موت کو لوگ یاد رکھیں گے، اور لڑکوں کے ہاتھوں سے مرواؤں گا، اور قیامت تک اس کے گلے کے اندر لعنت کا توق ڈالوں گا۔
اور اے محبوب میں تیری دعا قبول کر کے عمر بن خطاب کو تیرے دروازے پر لاؤں گا، کلمہ پڑھاؤں گا اور اس کی بیٹی کو تیرے گھر کے اندر بساؤں گا، اس سے نعرہ تکبیر لگواؤں گا، اور اے محبوب یہ نہیں اس کے بعد میں اس کو فاروق کا لقب دوں گا، اور یہ بھی نہیں تیرے بعد میں اس کو اس امت کا خلیفہ بھی بناؤں گا، اور یہ بھی نہیں ہے میرے محبوب عمر بن خطاب کے ہاتھ سے میں دین کا پرچم بلند کرواؤں گا، مشرق و مغرب میں اس پرچم کو لہراؤں گا، اور اے محبوب یہ بھی نہیں یہ مرتبے کے علاوہ اور مرتبہ بھی دوں گا کہ قیامت تک میں اس کو تیرے روزے کے ساتھ لٹاؤں گا، اور یہ بھی نہیں ہے میرے محبوب میں عمر بن خطاب کو لٹاؤں گا نہیں بلکہ قیامت کے دن اٹھا کر تیرے ساتھ جنت میں بھی داخل کروں گا۔ اے میرے محبوب میرا انتخاب یہی ہے۔ کون عمر بن خطاب؟ آپ کی یہ شان ہے کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ایران کے اندر آج بھی ان کا نام لیا جائے تو ایران کے لوگوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، اور ان کے فرزند ان کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کو حکومت نہیں ملنی چاہیے تھی، عمر بن خطاب کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھا، ان کو رات کو نیند نہیں آتی، اور وہ یہی کہتے ہیں جب بھی ان کے سامنے عمر بن خطاب کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ آج بھی عمر بن خطاب کے درے سے ڈرتے ہیں، اور عمر بن خطاب کی تلوار کی چمک سے اور آپ کی چال سے ڈرتے ہیں، اور آج بھی ان کے دل کے اندر عمر بن خطاب کا خوف موجود ہے۔ آپ کیسے جو بادشاہ تھے اپنی رعایا کا خیال کرتے تھے، رات کو نکلتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا غلام ہے اسلم، آپ آ رہے تھے، اور جب ایک گلی سے گزر ہوا آواز آ رہی ہے کچھ گفتگو کی، حضرت عمر بن خطاب واپس آئے، کیا سنتے ہیں کہ ایک بوڑھی مائی اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے اے میری بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈال دے، کیونکہ دودھ تھوڑا ہے، ہماری آمدنی بھی تھوڑی آتی ہے، خرچہ زیادہ ہے، تو دودھ کے اندر پانی ڈال دے تاکہ ہماری آمدنی زیادہ ہو جائے اور ہم اخراجات برداشت کر سکیں۔ تو وہ بیٹی آگے سے کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے اماں تجھے پتہ ہے نا وقت کے امیر المومنین عمر بن خطاب نے منع کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں شامل کرنا، میں کیسے پانی شامل کروں؟ وہ بوڑھی آگے سے کہتی ہے، بوڑھیا کہتی ہے آگے سے بیٹی گھبراتی کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ عمر بن خطاب کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس لڑکی کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے اماں اگر عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا پر عمر بن خطاب کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ آج عمر بن خطاب کی عدالت میں اگر ہمارا مقدمہ پیش نہ ہوا، عمر بن خطاب نے ہمیں نہ پوچھا، لیکن کل قیامت کے دن عمر بن خطاب کا خدا تو ہم سے پوچھے گا نا۔ آپ نے اس دروازے پر نشانات لگا دیے، نشانات لگانے کے بعد صبح گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے بہت خوبصورت رشتہ دیکھ کر آیا ہوں، اگر تو کہے تو میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں۔ تو بیوی نے کہا آپ نے فیصلہ کیا ہے، اچھا فیصلہ ہوگا۔ تو آپ نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دی، تاریخ گواہ ہے اس لڑکی سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے، اور آپ کی حکومت بھی اسی طرح ہی تھی اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی حکومت تھی۔ آخرکار وقت ایسا آیا کہ مغیرہ بن شعبہ آپ کا ایک غلام تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک غلام تھا، فیروز لولو اس کا نام تھا۔ وہ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں جو میرا مالک ہے وہ مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنا؟ سے کہا 4 درہم۔ آپ نے فرمایا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کام بتایا۔ آپ نے فرمایا کام کے حوالے سے وہ تجھ سے صحیح پیسے لیتا ہے، صحیح رقم لیتا ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے یہ ٹھان لی کہ وہ اس بات کا حضرت عمر بن خطاب سے انتقام لے گا۔ دوسرے دن آپ
फजर की नमाज के लिए लोगों को जगा भी रहे हैं, लोगों को बुलाते हुए आप जा रहे हैं। मस्जिद में जब पहुंचे आप मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए, आपने किरात शुरू की, पीछे से उस शैतान ने आप पर खंजर का वार किया और आप जख्मी हो गए। आपने जल्दी से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपने मुसल्ले पर खड़ा किया और वो जाता जाता कई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को भी जख्मी कर गया। जब उसका ताक़ुब पीछा किया गया तो लोगों के पहुंचने से पहले पहले उसने खुदकशी कर ली। आपको घर लाया गया। जब आपको घर लाया गया तो आपने पूछा कि मुझे किसने जख्मी किया है, किसने कत्ल करने की कोशिश की है? तो उन्होंने कहा कि फिरोज लुअलु ने। तो आपने उस वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपने फरमाया या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी मौत किसी मुसलमान के हाथों से नहीं। तो आज हमें हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है। उनकी सीरत पर अमल करेंगे तो हम पर हुक्मरान भी अच्छे आएंगे और हम अच्छे हुक्मरानों का चुनाव कर सकेंगे। अल्लाह करीम मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशा